شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. حضور نے ہم سے پوچھا حل فیکم غریب، تم میں کوئی اجنبی تو نہیں بیٹھا ہوا، یعنی کوئی کافر تو نہیں آ کے بیٹھا ہوا؟ ہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم مسلمان ہی بیٹھے، کوئی غیر مسلم نہیں بیٹھا ہوا. حضور نے فرمایا دروازہ بند کر دو. دروازہ بند کر دیا گیا. اب آپ نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو، ہاتھ اوپر اٹھا لو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو. حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ ہم سب نے جتنے صحابہ بیٹھے تھے ہاتھ اٹھا لیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا. کچھ دیر کے بعد اسی طرح ذکر اللہ کروانے کے بعد مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، تمہیں بشارت ہو اللہ نے تمہیں بخش دیا. مزید آپ نے یہ بھی فرمایا الحمدللہ، اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا، اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. کلمہ طیبہ کے بہت فضائل ہیں. یہ افضل ترین ذکر بھی ہے، بہترین وظیفہ بھی ہے. یہی کلمہ پڑھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے. یہی کلمہ سچے دل سے پڑھ لینے کی برکت سے غیر مسلم کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور غیر مسلم جنت کا حقدار بن جاتا ہے کلمہ پڑھنے سے. حلیت الاولیاء میں ہے کہ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس اے لوگوں میری ہی عبادت کرو. تم میں سے جو کوئی میری بارگاہ میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ آئے گا وہ میری پناہ میں داخل ہوگا، اور جو میری پناہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوگا. کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بہت سارے مبارک نام ہیں. اس کا ایک نام ہے کلمہ توحید، کلمہ خاص بھی کہتے ہیں، کلمہ احسان بھی کہتے ہیں، کلمہ التقویٰ بھی کہتے ہیں. اسی طرح اس مبارک کلمے کو کلمہ ثابتہ یعنی ثابت شدہ کلمہ، پکا کلمہ، نہ مٹنے والا کلمہ، ہمیشہ رہنے والا کلمہ بھی کہتے ہیں. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی پاکیزہ بات کی، جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے. اس آیت مبارکہ میں پاکیزہ بات سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ وہ پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں مسلمان کے دل میں ہیں اور اس کی شاخیں یعنی مسلمانوں کی نیکیاں یہ آسمان تک پہنچتی ہیں. دوسرے درخت ایسے ہیں کہ جو سال میں ایک بار پھل دیتے ہیں، 2 بار پھل دیتے ہیں، مگر کلمہ طیبہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کو ہر لمحہ تازہ پھل دیتا ہے. کلمہ طیبہ کی برکت سے ہر لمحے مسلمان فریش رہتا ہے، مسلمان کو تازگی ملتی ہے، ہر وقت ایمان برقرار رہتا ہے، آدمی ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنا رہتا ہے. سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار کر رکھا ہے. یعنی کوئی بھی شفاعت کا مالک نہیں، نہ کوئی روز قیامت شفاعت کرے گا، نہ کسی کی شفاعت کی جائے گی. ہاں کوئی ہے جو شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت کی بھی جائے گی. وہ کون ہے؟ یہ وہ خوش نصیب ہے جس کا رب رحمان کے ہاں عہد ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں عہد سے مراد ہے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. جو بھی خوش نصیب اس دنیا میں سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے، یہ اس پر ایمان رکھتا ہے، گواہی دیتا ہے، اگر وہ اس گواہی کے ساتھ اس مبارک کلمے کے دل میں سجائے ہوئے اس کو اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں اترے تو انشاءاللہ اس کو حضور کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. اور اللہ پاک نے اجازت عطا فرمائی تو وہ دوسرے مسلمانوں کی بھی شفاعت کرے گا. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے آخری نبی کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے حصہ پانے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا اے ابو ہریرہ میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حیث کو جانتا ہوں.
پھر فرمایا اے ابو ہریرہ، قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ ہاں چلو حسرت زدوں سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ حضرت عثمان بن مالک سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے، بے شک اللہ پاک اس پر دوزخ کو حرام فرما دیتا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ماتا وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا ثمن الجنت لا الہ الا اللہ، جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ۔ ایک روایت میں ہے حضور نے فرمایا مفاتیح الجنت شہادت لا الہ الا اللہ، جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ یعنی جنت میں مختلف مقامات ہیں اور مختلف درجات ہیں، ان سب درجات کی چابی کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ 1-2 منٹ ہیں نماز کو، تقریباً 4 بجے ٹائم۔ مشہور ولی کامل بایزید رحمۃ اللہ ایک مرتبہ سفر میں تھے تو آپ کو غیب سے آواز آئی کہ اے بایزید، سمان نامی شہر میں جاؤ، وہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ ان کی عید کے اجتماع میں شرکت کرو۔ حضرت بایزید فرماتے کہ میں نے یہ آواز سنی تو اعوذ باللہ پڑھا، اللہ پاک سے پناہ طلب کی اور اس طرف سے دھیان ہٹا لیا، مگر رات کو جب سویا تو خواب میں پھر وہی آواز آئی۔ میں یہ آواز سن کر ہانپتے کانپتے اٹھ بیٹھا، ابھی اسی آواز سے متعلق سوچ رہا تھا کہ مجھے جاگتے میں پھر وہ آواز آئی، اے بایزید تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا نام فرمانبردار بندوں کی فہرست میں ہے، تم غیر مسلموں والا لباس پہنو اور ان کے اجتماع میں جاؤ، اس میں ایک راز ہے۔ بایزید اب سمجھ گئے یہ آواز شیطان کی طرف سے نہیں ہے، یہ رحمان کی طرف سے آواز ہے۔ چنانچہ آپ صبح سویرے اٹھے، غیر مسلموں جیسا لباس پہنا اور سمان نامی شہر میں پہنچ گئے۔ وہاں بہت سارے غیر مسلم جمع تھے اور اپنے سب سے بڑے عالم کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ان کا جو بڑا عالم تھا آ پہنچا، اس کے گرد سارے جمع ہو گئے۔ اس بڑے عالم نے تقریر کرنی تھی، سب ہمہ تن گوش ہو گئے، اپنے کان لگا کر اس عالم کی طرف تقریر سننے کے لیے الرٹ ہو گئے، مگر یہ کیا، اس بڑے عالم پر کب کبھی طاری ہو گئی، اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، گویا کہ اس کے منہ میں لگام لگا دی گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر لوگ بولے کہ اے سردار آپ تقریر شروع کیوں نہیں فرماتے، ہم آپ کی باتیں سننے کو بےتاب ہیں۔ بولا آج اس اجتماع میں کوئی محمدی آیا ہوا ہے، کیونکہ وہ ان کی لباس بھی تھا، بزرگ انہیں کے لباس میں تھے۔ آج اس اجتماع میں ایک محمدی ہے، وہ تمہارے دین کا امتحان لینے آیا۔ پھر اس بڑے عالم نے بلند آواز سے کہا، اے محمدی، میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، جہاں بھی ہو کھڑے ہو جاؤ۔ بایزید بستامی کھڑے ہو گئے۔ اب وہ بڑا عالم بولا، میں تم سے کچھ سوال کروں گا، اگر تم نے جواب دے دیے میں تمہاری ساری باتیں مان لوں گا۔ اگر تم جواب نہ دے پائے تو پھر ہم تمہیں یہی قتل کر دیں گے۔ بایزید بستامی بہت بڑی ولی اللہ تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے، آپ نے فرمایا جو چاہتے ہو پوچھو میں جواب دوں گا۔ اب اس غیر مسلم نے 61 سوال کیے، بایزید بستامی نے وہیں کھڑے کھڑے 61 کے 61 سوالات کے بالکل درست جوابات دے، ٹھیک ٹھیک جواب ارشاد فرمائے۔ سب سوالوں کے جواب دینے کے بعد آپ نے فرمایا اب تم میرے ایک سوال کا جواب دو، یہ بتاؤ کہ آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے؟ غیر مسلموں کا بڑا عالم بولا، آسمانوں اور جنت کی چابی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اس بڑے عالم کی زبان سے یہ سننا تھا
کہ وہاں جتنے غیر مسلم تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان. اپنی جس عبادت گاہ میں وہ جمع تھے اس کو مسجد بنا دیا. سبحان اللہ. یہ کلمہ طیبہ کتنا عظیم کلمہ ہے. یہ پاکیزہ کلمہ جنت کے دروازے اور جنت کے تمام درجات کی چابی ہے. اللہ پاک ہمیں اس پاکیزہ کلمے پر استقامت نصیب فرمائے. اور یہ بات اچھی طرح یاد رہے کہ جنت میں جانے کے لیے صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کے تقاضے پورا کرنا ضروری ہے. چنانچہ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کلمہ طیبہ کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ بندہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہے. ایک مرتبہ حضرت وہاب بن منبہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کیا کلمہ طیبہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ہے، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر ان دندانوں کے بغیر تالا کھولو گے تالا نہیں کھلے گا. کتنی پیاری مثال ہے. یعنی کلمہ طیبہ چابی ہے اور اس کے دندانے کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادات، یہ اس کے دندانے ہیں. لہٰذا اگر جنت کا تالا کھولنا ہے تو یہ نمازیں اور یہ ساری چیزیں یہ بھی ساتھ ضروری ہیں. نمازیں پڑھنی ہوں گی، روزے بھی رکھنے ہوں گے، حج فرض ہے ادا کرنا ہوگا، زکوٰۃ کی شرائط پائی جائے زکوٰۃ دینی ہوگی، باقی فرائض و واجبات بھی پورے کرنے ہوں گے، گناہوں سے بچنا ہوگا، تب جنت نصیب ہوگی. اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنے، دل میں سجائے رکھنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اسی مبارک کلمے کے ساتھ قبر میں اترنے کی توفیق نصیب فرمائے. خدایا اور خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی، تلے میرے اعمال میزان پہ جس دم، پڑے ایک بھی نیکی نہ کم یا الہی. تو کلمہ کا ورد ہمیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ زبان جب عادی ہوگی کلمہ پڑھنے کی تو جب نزا کا وقت آئے گا تو اس ٹائم آسانی ہو جائے گی، کیونکہ زبان پہ چڑھا ہوگا کلمہ. کئی لوگ کتنا عرصہ گزر جاتا ہے، کتنے کے دن یاد نہیں ان کو کب ہم نے کلمہ پڑھا تھا. تو اس لیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ روزانہ اس کا ورد رکھنا چاہیے. ہماری زبان کا اس پہ چڑھ جائے گی، عادت بنی رہے، مرتے وقت یہ عادت کام آ جائے گی، اس ٹائم آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو روزانہ تسبیح جب درود پاک بھی پڑھنا چاہیے، دیگر ذکر و اذکار، تو ساتھ کلمے کا ورد بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے. افضل ذکر بھی ہے اور زبان اس کی عادی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور مرتے وقت بھی انشاءاللہ کلمہ نصیب ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ